کتاب کتابیں، میوے میوے، مکان مکانات، ندی ندیاں، کمرہ کمرے، تارا تارے، لڑکی لکڑی لکڑیاں، کرسی کرسیاں، طوطا طوطے، املی املیاں، املی ایمان. یہ میں واحد جمع پھر سے ایک بار بتاؤں گی آپ لوگوں کو. دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتحاد. حمید اور مجمود نامی دو بھائی تھے. وہ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں جھگڑا کرتے تھے. ایک دن کھلونے کے لیے دونوں آپس میں لڑ پڑے. کھینچے تان میں کھلونا ٹوٹ گیا. دادا جان نے انہیں ایک نصیحت آمیز کہانی سنائی تاکہ وہ اس بری عادت سے باز آ جائیں. دو بلیاں آپس میں اچھی دوست تھیں. ایک دن انہیں ایک روٹی ملی. بلیاں اس روٹی کے لیے ان میں جھگڑا ہو گیا. ہر بلی کی خواہش تھی کہ روٹی اس کو ملے. قریب ہی درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا ایک بندر یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا. یہ درخت سے اتر کر بلیوں کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ دونوں آپس میں لڑتی کیوں ہو؟ مجھے ایک موقع دو. میں روٹی کو تم دونوں میں برابر تقسیم کروں گا. بندر نے روٹی کو دو ٹکڑے کیا اور ترازو کے دونوں پلٹوں میں رکھے. بندر نے روٹی کے دو ٹکڑے کیے اور ترازو کے دونوں پلٹوں میں رکھا. وزن برابر نہ ہونے کے بہانے کرتے ہوئے کبھی ایک ٹکڑے سے اور کبھی دو ٹکڑے سے تھوڑا تھوڑا حصہ قطر کر کھا لیا. یہاں تک کہ روٹی کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا باقی رہ گیا. بندر نے کہا کہ یہ ٹکڑا میرا اتنی دیر کی محنت کا معاوضہ ہے. اور بندر نے کہا کہ یہ ٹکڑا میرے اتنی دیر کی محنت کا معاوضہ ہے. یہ بچا ہوا ٹکڑا بھی کھا گیا. بلیاں منہ دیکھتے رہ گئیں. حمید نے کہا دادا جان روٹی تو بلیوں کو ملی تھی مگر چالاک بندر نے کھا لی. دادا جان نے کہا ہاں بیٹے آپس کی لڑائی کا انجام ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارے آپس کی لڑائی سے ہمیں نقصان ہوتا ہے اور دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں. ابھی تم دونوں کی لڑائی میں کھلونا ٹوٹ گیا. حمید اور محمود دونوں نے دادا جان سے وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی لڑیں گے اور مل جل کر رہیں گے. ریل اور قومی یکجہتی. مقصد بچوں میں میل ملاپ، بھائی چارگی کے جذبات ابھارنا، مذہبی تفریق کو جوڑ کر آپس محبت اور انسان دوستی کو فروغ دینا. غلام غوث خان. تخلص
محسن ادبی حلقوں میں ڈاکٹر محسن جلگناوی کے نام سے مشہور ہیں۔ پیدائش 15 جون 1953 عیسوی کو جلگاؤں، ریاست مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ شاعری مجموعے الطاف، تھوڑا سا آسمان زمین پر، آنکھ سچ بولتی ہے، شاخ صندوق، زندگی کی ایک علامت بن کے لہراتی ہے ریل، کوئی بھی موسم ہو بس لوٹی جاتی ہے ریل۔ یہ ریل کا ہے۔ نظم کا خلاصہ یہ ہے۔ شاعر نے نظم کے پہلے شعر میں ریل کو انسانی زندگی کی علامت بتائی۔ وہ کہتے ہیں جس طرح ریل ہر موسم میں رک کر بغیر چلتی ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی ہر موسم میں گزرتی ہی رہتی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ریل گہرے اندھیروں کے کپھاؤں سے بے خوف آگے بڑھتی رہتی اور ہمیں اندھیروں سے مقابلہ کرنا سکھاتی۔ شاعر اس شعر میں ریل کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ریل کسی بھی آدمی کا دھرم، مذہب یا ذات نہیں دیکھتی، کسی سے نفرت نہیں کرتی، چاہے وہ رام ہو یا رحمان، انہیں اپنی منزل تک پہنچا دیتی۔ شاعر کہتے ہیں کہ لوگ مختلف زبانوں، مختلف لہجوں میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی بولی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ ہے کہ ریل ہمیں ایک جہتی کا درس دے رہے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ریل ہر مسافر کو یہ سکھاتی ہے کہ اپنے مذہب، ذات اور فرقے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ریل جس طرح دھوپ، بارش، برف، قہر کو چاک کرتی ہوئی اپنی منزل کی جانب بڑھتی ہے، ویسے ہی انسان کو بھی مصیبتوں، پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ شاعر کہتے ہیں ریل کی ایک خصوصیت ہے کہ وقت کی رفتار سے جو پیچھے رہ جاتا ہے اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ زندگی بھی اسی طرح، اگر ہم زمانے کے ساتھ چلتے رہیں تو ترقی پاتے ہیں ورنہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ جانور چراگاہ میں چرتے ہیں۔ جانور چرنے کی جگہ۔ ہر انسان کو بات چیت کا سلیقہ آنا چاہیے، گفتگو کا طریقے کا۔ ہر موسیقی سے لطف اٹھاتے ہیں، مزہ لینا، ہنسنا۔ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی، آباد ہونے والی۔ دنیا فانی ہے تو فنا ہونے والی۔ لطف اٹھانا تو مزہ لینا، مزہ لینا۔ سلیقہ کا تو بات چیت کا سلیقہ آنا چاہیے، تو طریقہ آنا چاہیے۔ راہ میں اندھیرا تھا، راستے میں اندھیرا تھا۔ ریل ایک جہتی کا درس دیتی ہے۔ ریل ایک جہتی کا سبق دیتی ہے۔ کلمے۔ بامعنی الفاظ کو کلمہ کہتے ہیں، بے معنی الفاظ کو محمل کہتے ہیں۔ دعوت میں کھانے والے کا انتظام ہے، احمد کپڑے وپڑے لے آئے کہ نہیں؟ ارے چائے وہی تو پی کر جاؤ، احمد کپڑے وپڑے لے آئے کہ نہیں؟ اوپر کے جملوں میں کھانے کے ساتھ وانے، کپڑے کے ساتھ وپڑے، چائے کے ساتھ وائی جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کھانا، کپڑا اور چائے بامعنی الفاظ ہیں، ایسے الفاظ کو کلمہ کہتے ہیں، جبکہ وانے، وپڑے، وائے بے معنی الفاظ ہیں، الفاظ جن کا کوئی معنی نہ ہو انہیں محمل کہتے ہیں۔ کلمے کی قسمیں۔
کلمے کے دو قسمیں ہیں: مستقل کلمہ، غیر مستقل کلمہ۔ مستقل کلمہ ایسے الفاظ کو جو اپنے معنی آپ دیتے ہیں مستقل کلمہ کہتے ہیں: قلم، کتاب، لڑکا، سورج وغیرہ۔ غیر مستقل کلمہ ایسے الفاظ جو دوسرے الفاظ سے مل کر معنی دیتے ہیں غیر مستقل کلمہ کہتے ہیں، مثلاً کاکی، کونے وغیرہ۔ مثال: مستقل کلمہ صبر، پھل میٹھا ہوتا ہے۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ مثال: مستقل کلمہ ہے صبر پھل میٹھا ہوتا ہے، یہ سب مستقل کلمہ۔ غیر مستقل کلمہ آ جا کر صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اس میں صبر مستقل کلمہ، پھل مستقل کلمہ، میٹھا مستقل کلمہ، ہوتا مستقل کلمہ، ہے مستقل کلمہ۔ غیر مستقل کلمہ آ جا کے حنیفہ نے نظم پڑھا، اس میں مستقل کلمہ اور غیر مستقل کلمہ نشاندہی کیجیے۔ ماں کے ختم مستقل کلمہ، غیر مستقل کلمہ۔ کسی کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گرو نانک ہمارے ملک گنگا جمنا تہذیب کے نمونہ ہے۔ یہاں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے سینکڑوں برس سے ایک ساتھ رہتے آئے، جیسے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھ، پارسی وغیرہ۔ ہر مذہب کے رہنما نے اپنے تعلیمات کے ذریعے پیار، محبت، بھائی چارگی اور امن کے پیغام دیے۔ ایسے ہی ایک بزرگ سکھ مذہب کے رہنما گرو نانک تھے۔ گرو نانک کی پیدائش 1456 عیسوی میں دریائے راوی کے کنارے آباد ایک گاؤں تلونڈی میں ہوئی۔ یہ پاکستان میں واقع ہے۔ اب اس گاؤں کو ننکانہ صاحب کہتے ہیں۔ گرو نانک اس گاؤں کے رہنے والے ایک شخص کالو چند کے بیٹے تھے۔ بچپن ہی سے گرو نانک کی عادت عام بچوں سے مختلف تھی۔ انہیں کھیل کود کا شوق نہیں تھا۔ جیب خرچ کے پیسے بھی وہ اپنے ذات پر خرچ کرنے کے بجائے ضرورت مند میں تقسیم کر دیتے تھے۔ انہوں نے فارسی اور حساب کے کچھ حد تک تعلیم حاصل کی۔ ان کے دل دنیا داری میں نہیں لگتا تھا۔ ایک دن گرو نانک کے والد نے انہیں کچھ روپے دے کر لاہور بھیجا اور کہا کہ ایسا گہرا سودا کرنا جس سے کچھ نفع ہو۔ راستے میں انہیں کچھ فقیر نظر آئے جو بھوکے تھے۔ گرو نانک نے انہیں روپے دینے چاہے، لیکن فقیروں نے کہا یہ پیسے ہمارے کس کام کے ہیں، ہم تو بھوکے ہیں، کھانا چاہیے۔ گرو نانک نے سارے پیسے ان کو کھلانے پلانے میں خرچ کر دیے۔ واپس آ کر والد کے ڈر سے گھر کے باہر ہی رک گئے۔ والد نے ان کو پوچھا کہ روپے کیا کیے تو گرو نانک نے سارا واقعہ سنایا اور کہا آپ نے کہا تھا گھرا سودا کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا سے زیادہ گہرا سودا اور کیا ہو سکتا ہے۔ گرو نانک کے والدین کی طرف سے اپنے فکر مند رہتے۔ ایک دن گرو نانک نے گھر بار چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی۔ یہ بات ان کے دل پر نقش ہو گئی کہ دنیا اور یہاں کی ہر شے فانی ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہی ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس لیے خدا سے محبت کی جائے اور اس کا قرب حاصل کی جائے۔ گرو نانک لوگوں کو نصیحت کرتے کہ ذات پات کی بنا پر انسانوں کے بیچ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ مذہب کے بھید بھاؤ کے بغیر سب کو کھانا کھلانا کی
غرض سے انہوں نے لنگر جاری کیے، عورتوں کو برابری کے حقوق دینے کی بات کہی۔ رفتہ رفتہ ان کی تعلیم ایک مذہب کی شکل اختیار کر گئی جسے سکھ مذہب کہا گیا، اور اس کے ماننے والے سکھ کہلانے لگے۔ گرو نانک نے کئی ملکوں کا سفر کیا، آخر کرتارپور میں آباد ہو گئے، جسے آج ڈیرہ نانک صاحب کہتے ہیں۔ 1568 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی تعلیمات گرو گرنتھ صاحب میں جمع ہیں، یہی سکھوں کی مقدس کتاب ہے۔ ان کا یوم پیدائش گروپرب کی شکل میں دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ یوم پیدائش گروپرب کے محضاً انسانیت۔ مقصد: طلباء اس حقیقت سے واقف ہو جائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آخری پیغمبر ہیں۔ انہوں نے یہ تعلیم دی کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ اللہ نے انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجا۔ طلباء یہ بھی جان لیے کہ دشمن کے دل کو خوش اخلاق اور حسن اخلاق سے جیتا جا سکے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین عرب کے شہر مکہ میں 12 ربیع الاول دوشنبے کے دن 571 کو علیہ الصبح خاندان قریشی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو والدہ بی بی آمینہ بھی وفات پا گئے۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تب چاچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ جب 14 سال کی عمر ہوئی تو آپ نے تجارت کی طرف توجہ فرمائی۔ عربوں میں اس وقت بہت سی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ عام طور پر عربوں کی زندگی قتل و غارت گری اور لوٹ مار میں گزرتی تھی۔ شراب نوشی، سود خوری اور بددیانتی برائیاں ان میں عام تھیں۔ آپس میں جھگڑے برسوں چلتے، ذرا سی بات پر تلوار نکل آئے اور خون قربان ہو جاتے۔ آپ نے لوگوں کو ان برائیوں سے روکا اور انسانیت کی تعلیم دی۔ لوگ آپ کو امین اور صادق سمجھتے تھے اور آپ کی باتوں پر یقین کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا تشریف لے جاتے اور کئی دن تک خدا کی عبادت میں مصروف رہتے۔ اہل مکہ کی بے راہ روی پر غور فرماتے۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار قرآن مجید کا نزول ہوا اور اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگوں سے کہا کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ مکے کے سرداروں کو اپنے سردار خاطر میں نظر آنے لگے۔ پہلے تو ان لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، پھر طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ آخر کار اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکے کی
مکے کی بادشاہیت بھی پیش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیے تو تب بھی میں اس کام سے پیچھے نہ ہٹوں گا، یا تو اس کام کو انجام دوں گا یا اپنی جان قربان کر دوں گا۔ مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے طرح طرح کی دھمکیاں دیں اور ان کا ظلم و ستم روز بروز بڑھتا ہی چلے گا۔ جس رائے آپ گزرتے تھے ایک بڑھیا آپ پر کچرا پھینک کرتی تھی۔ ایک دن آپ پر کچرا انہیں پھینکا گیا تو آپ نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ یہ سنتے ہی آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کی مزاج پرسی کی اور جلد صحت یابی کی دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک دیکھ کر وہ عورت ایمان لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک مکے والوں کے ظلم و ستم سہتے رہے لیکن حق کے راستے سے نہ ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 622 عیسوی میں اللہ کے حکم سے مکے کی سرزمین چھوڑ دیں اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اس مقدس سفر کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ اسے ہجرت کے موقع سے سن ہجری کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں صحابہ کرام کی مدد سے ایک مسجد تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی، گارے، پتھر اٹھائے۔ یہی مسجد نبوی کہلاتی ہے۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا اور 10 سال کے اندر سارے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوش مزاج اور ہنسی مکھ اور بڑے ہی نرم دل اور مہربان تھے۔ کبھی کسی کا دل نہ دکھاتے، بری بات ماننے سے نہ نکالتے، کسی کے عیب نہ ڈھونڈتے اور نہ ہی غیبت کرتے، کسی کو برا نام سے یاد نہ کرتے، ہر ایک سے محبت سے پیش کرتے، کسی سے جھگڑا نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہ مارا اور گالی بھی نہیں دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، سدا سچی بات کہتے تھے، فرماتے ہیں سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں تباہی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے، فرماتے ہیں جو خیانت کرے اس میں ایمان نہیں، خیانت کرے اس میں ایمان نہیں۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے امانت رکھتے، آپ پر بھروسہ کرتے اور امین کا لقب سے پکارتے۔ آپ اپنے کام خود ہی کر لیا کرتے۔ آپ اپنے زوجین کے ساتھ گھریلو کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے۔ کوئی بیمار ہوتا تو مزاج پرستی کے لیے زور تشریف لے جاتے۔ آپ بچوں سے بے حد پیار کرتے، چھوٹے بڑوں کو سلام کرنے میں پہلے فرماتے، بچوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیراتے اور دعا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے اللہ کے باغ کے پھل ہیں۔ آپ بچوں سے ہنسی مذاق بھی فرماتے اور ان کے ساتھ کھیل میں حصہ بھی لیتے۔ 63 پر 3 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول 10 ہجری کو آپ کا وصول ہوا۔ آپ کا روضہ پاک مدینہ منورہ میں ہے اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔
حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چہوتی بیٹی ہیں، چہوتی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نیک خاتون تھے۔ زہرا، بطول، طاہرہ، زکیہ وغیرہ وغیرہ آپ کے مشہور لقب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن اور حسین آپ کے بیٹے ہیں۔ قواعد: غیر مستقل کلمہ کے 4 قسمیں ہوتے ہیں: حرف ربط، حرف عاطف، حرف فجائیہ، حرف تخصیص۔ وہ الفاظ جو ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں انہیں حرف ربط کہتے ہیں۔ ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں تو حرف ربط کہتے ہیں، جیسے کا، کی، کے، کو، پر، میں، سے، تک وغیرہ۔ کتاب گھر میں ہے، چوڑیاں ڈالی پر ہے، اکبر شہر سے آیا۔ ان جملوں میں خط کشی الفاظ پر غور کیجیے، جیسے میں، پر، سے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے اپنے آپ میں کوئی معنی نہیں ہوتے، بلکہ یہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر معنی پیدا کرتے ہیں۔ ایسے الفاظ کو حرف ربط کہتے ہیں۔ حرف فجائیہ وہ کلمہ یا الفاظ جو دلی خوشی، رنج، تحسین، نفرت، افسوس، تنبیہ، تعجب کا اظہار کے لیے ایک زبان سے نکل جائیں حرف فجائیہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے بہت اچھی بات کی، شاباش، نعوذ باللہ، خبردار، ارے، ایسا، افسوس، اے خدا، سنو، ایسا وہ حرف فجائیہ ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ اس جملے میں لفظ سبحان اللہ خوشی کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حرف فجائیہ کی یہ صورت انبساط کہلاتی ہے۔ خوشی کے لیے جو بولتے ہیں اس کو انبساط کہتے ہیں۔ شاباش، گریٹ، گریٹ کو کیسا یہ کرنا، اس کو اس جملے میں الفاظ شاباش تعریف کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، تعریف کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس کو تحسین کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اس جملے میں لفظ نعوذ باللہ نفرت کے اظہار کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ کہتے ہیں، نفرین کہتے ہیں اس کو۔ خبردار دھمکی دے رہے ہیں، ارے، خبردار یا ارے بول کے بول رہے ہیں۔ اس جملے میں الفاظ خبردار اور ارے تنبیہ اور تعجب ہونے کو تنبیہ اور تعجب کو اظہار کرتا ہے۔ تنبیہ، افسوس، تم امتحان میں ناکام ہو گئے۔ اس جملے میں لفظ افسوس رنج کا اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اے خدا میری عزت رکھو، سنو،
ذرا ادھر ادھر۔ ان جملوں میں اے خدا اور سنو کسی کو مخاطب کرنے یا پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حروف ہجائیہ کی اس صورت کو ندا کہتے ہیں۔ کسی کو پکارنے کو ندا کہتے ہیں۔ خوشی کیا کہتے ہیں؟ حروف ہجائیہ کی وہ صورت جو کسی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہو ڈیش کہلاتا ہے۔ کسی کو مخاطب کرنے کا تو مخاطب کرنے سے ندا کہتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ ہی وہ اس جملے میں اے خدا اور سنو کسی کو مخاطب کرنے یا پکارنے کو ندا کہتے ہیں۔ ایسے الفاظ جو بے ساختہ زبان سے ادا ہوتے ہیں ڈیش کہلاتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ ہے تو دیکھو وہاں پہ رکھ دو۔ حروف ہجائیہ کی وہ صورت ہے جو نفرین کے اظہار کے لیے استعمال ہو۔ اس کو نفرین کہتے ہیں نفرت کرنا، نفرت کہتے ہیں نفرین، نفرت نعوذ باللہ ایسا بولنے کو نفرین کرتے ہیں۔ تین میں نفرین ہے آنسر۔ ہجائیہ کی وہ صورت ہے ڈیش کہلاتی ہے جس میں کسی کی تعریف یا بیان کی جائے۔ تعریف کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تحسین کرنا، تحسین وہی چھتا شاباش۔ اس جملے میں الفاظ شاباش تعریف کے لیے استعمال کیا تحسین کہلاتا ہے۔ تحسین کرنا ڈیش الفاظ تنبیہ کے لیے استعمال کیا ہے۔ تنبیہ کے لیے کئی کو استعمال کرتا تھا کسی کو خبردار ہو گیا۔ تنبیہ تعجب کو اظہار کر رہے ہیں، اسے تعجب کو اظہار کرنے کو تنبیہ کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ کس کو کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ رنج و تاصف ہے نہیں، نفرین ہے نہیں، انبساط ماشاء اللہ یہ ہے انبساط ہے۔ ندا عجیب واہ واہ کرنا، شاباش کرنا، واہ واہ کرنا، تحسین کرنا ہوتا ہے۔ علم وہ ہے جو تمہیں عمل پر آمادہ کرے۔ حضرت ابوالسعید خضر۔ چڑیاں کے بچے۔ ایک دفعے کا ذکر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی کسی جنگل سے گزر رہے تھے۔ اچانک انہیں قریب سے چوں چوں کی آواز سنائی دی۔ جا کر دیکھا تو وہاں گھونسلے میں چڑیاں کے ننھے ننھے بچے تھے جو ٹھیک سے اڑ نہیں سکتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے سوچا کہ یہ تو بہت اچھے ہیں، اگر میں انہیں لے جاؤں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن اور حسین ان سے خوب کھیلیں گے۔ انہوں نے بچوں کو پکڑ کر چادر میں چھپا لیا اور چلنے لگے۔ ٹھیک اسی وقت چڑیاں وہاں آ پہنچی اور چوں چوں کرتے ہوئے ان کے سر پر منڈھا لانے لگی۔ بہرحال انہوں نے چڑیاں کے بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ آپ کہاں سے لائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے سارا حال سنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑیا کے بچوں پر بہت ترس آیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں کو ماں سے الگ کرنا بری بات ہے، آپ اسی وقت واپس لے جائیں اور انہیں اسی جگہ گھونسلے میں چھوڑائیں۔
عظیم شخصیت سرسری مطالعہ سے لیے گئے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دیگر 4 جلیل القدر صحابہ کرام مسلمان کے خلیفہ بنائے گئے۔ ان میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ سوم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 4 خلیفہ راشدین کو حضرت صحابہ نے آپس میں مشورہ کے ذریعے بحیثیت خلیفہ چن لیا۔ خلیفہ اللہ کا نائب ہوتا ہے، وہ اللہ کی ہدایت اور احکامات کے مطابق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ بندگان خدا کو سیدھے راستے پر لانے کا کام انجام دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن ہی سے بہت نیک اور عقل مند تھے۔ ان کو بری باتوں سے اور برے کاموں سے بڑی نفرت تھی۔ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور اچھے بچوں کے پاس بیٹھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جوان ہوئے تو ان کی وہ خوبیاں اور چمک اٹھیں اور ان کی لٹپکی کے زمانے میں پائی جاتی ہے۔ انہوں نے 18 سال کی عمر میں اپنے روزی کمانے کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ جلد ہی وہ اپنے سچائی اور دیانت داری کی وجہ سے مال و دولت میں خلیج کے سب تاجروں میں بڑھ گئے اور مکے کے رئیسوں میں شمار ہونے لگے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہی ان کے سامنے سلام پیش کیا، انہوں نے کسی جھجک کے بغیر اسے فوراً قبول کیا۔ نبوت کے پہلے 3 برس کے اندر تقریباً 150 نیک مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان نیک لوگوں میں بہت سے غریب، نادار اور غلام بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کی مدد کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے اپنی ساری دولت لٹا دی۔ ان کے والد نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، بیٹا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جن لوگوں کو آزاد کرنے پر روپے خرچ کر رہے ہیں وہ بہت کمزور ہیں۔ اگر تم بڑے ڈیل ڈول اور مضبوط ہاتھ پاؤں والے جوانوں کو آزاد کرتے تو ضرورت کے وقت وہ تمہارے کام آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ابا جان، میں نے ان غریبوں کو اپنے کسی فائدے کے لیے خرید کر آزاد نہیں کیا، بلکہ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے لیے کیا، وہی اس کا بدلہ دے گا۔ یہ جواب سن کر ان کے والد خاموش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار پر مکے والوں کا ظلم و بریت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر غور میں 3 دن قیام کیا اور اس کے بعد مدینہ چلے گئے۔ مدینے میں مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا۔ اس کے لیے جو زمین آپ نے پسند فرمائی، اس کے مالک 2 یتیم لڑکے تھے۔ ان لڑکوں اور ان کی والدہ نے یہ زمین قیمت لیے بغیر
دینی چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پسند نہ فرمائے۔ اس کو جو قیمت مقرر ہوئی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کر دیے۔ اس کے بعد مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ مسجد کی تعمیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام صحابہ نے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور کہا، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم لوگوں میں سب سے بہترین، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا پہلا امیر یا خلیفہ چن لیا گیا۔ انہوں نے حکومت کو اللہ کی امانت سمجھا اور اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایتوں کے مطابق چلایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہر طرف امن و امان تھے، جو ان کے غیر معمولی ایمانی قوت، ہمت اور شجاعت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساتھی حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان کی حالت بکریوں کی اس ریوڑ جیسی ہو گئی تھی جو سردی کے موسم میں کھلے میدان میں رات کے وقت اس طرح رہ جائے کہ سخت بارش ہو رہی ہو اور کوئی گھڑار اس کے پاس نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کے ذریعے ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کے لقب سے نوازا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 63 سال کی تھی۔ خلافت کی مدت 2 سال 3 مہینے 10 دن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 580 عیسوی میں شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے اصل نام عمر رضی اللہ عنہ تھا۔ کنیت ابو الحفظ اور لقب فاروق اعظم تھا۔ فاروق کے معنی ہیں اچھائی اور برائی میں فرق کرنے والا۔ آپ کے والد کا نام خطاب تھا اور والدہ خاتمہ تھے، جو ہشام بن مخبرہ کی لڑکی تھی۔ آپ کو بچپن ہی سے کشتی لڑنے کا بے حد شوق تھا۔ آپ نے باقاعدہ کشتی کا فن سیکھا تھا۔ دنگل میں کشتی کے ایسے کرتوے دکھاتے تھے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے۔ گھوڑے کی سواری میں بھی آپ ماہر تھے۔ گھوڑے کے پیٹھ پر بغیر زین کسی ہوئے سواری کرتے۔ میلوں میں گھوڑے دوڑ کے مقابلوں میں بھی شریک ہوتے تھے۔
اور کامیابی حاصل کرتے۔ حضرت عمر کی عمر قریب 27 سال کی تھی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی آواز مکے میں بلند کی تو آپ نے سخت مخالفت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک لونڈی کو اسلام قبول کرنے کے جرم میں بری طرح سے مار رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک لونڈی کو اسلام قبول کرنے کے جرم میں بری طرح سے مار رہے تھے۔ اتفاق کی بات حضرت ابو بکر صدیق ادھر سے گزرے ہوئے یہ منظر سے نہ دیکھا گیا۔ ترس کھا کر اس لونڈی کو خرید لیا اور پھر آزاد کر دیا۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب غصے میں چلے جا رہے تھے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ پوچھا عمر کیا خیر تو ہے؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے سے کانپتے ہوئے بہن کے گھر پہنچے۔ دونوں میاں بیوی قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ جاتے ہی عمر بن خطاب نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم دونوں مسلمان ہو گئے۔ بہن اور بہنوئی کو اس قدر مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ آخر کار بہن کڑک کر بولی عمر چاہے تو ہمیں مار ہی کیوں نہ ڈال، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ بہن کا یہ جملہ بھائی کے دل پر بجلی بن کر گیا اور ان کا اٹھا ہوا ہاتھ رک گیا۔ حضرت عمر بہن کے گھر سے ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں پہنچے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر پوچھا کیوں عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر کانپ اٹھے اور تھر تھراتی ہوئی آواز سے عرض کیا ایمان لانے کے لیے۔ یہ سنتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بے ساختہ اللہ اکبر نکل گیا اور پھر تمام صحابہ نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکے کے پہاڑیاں اس نعرے سے گونج اٹھے۔ حضرت ابو بکر بیمار ہوئے اور زندگی کی امید نہ رہی تو آپ نے چند صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت عمر کو خلیفہ چن لیا۔ حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنا دیا گیا۔ حضرت عمر بہت قناعت پسند تھے۔ خلیفہ چنے جانے کے بعد تجارت چھوڑ دینی پڑی تو بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا بیت المال سے مجھے صرف اس قدر ملنا چاہیے جو میرے اور میرے بال بچوں کے کھانے کے لیے کافی ہو۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کروں اور عوام مصیبت اور غریبی میں زندگی گزارے تو مجھے صبر کوئی نہ ہوگا۔ آپ میں ذمہ داری کا احساس اور خدمت کا شوق تھا۔ عوام کو آرام پہنچانے کی بڑی فکر رکھتے تھے۔ راتوں میں شہر کا گشت کیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ
گشت کر رہے تھے۔ ایک مکان سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 3 بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ آپ نے اس عورت سے بچوں کے رونے کا سبب پوچھا۔ وہ بولی، بچے بھوکے سے بے تاب ہیں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کو پلانے کے لیے خالی ہنڈی چولہے پر چڑھا دی۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ فوراً مدینے واپس آئے، آٹا، گھی اور کھجوروں کی بوری پیٹ پر لادی اور چل دی۔ آپ کے غلام اسلم نے کہا، امیر المومنین، مجھے دیجیے، میں لے جاتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا، کیا قیامت کے روز تم میرے بوجھ اٹھا سکو گے؟ خود سارا سامان لادیے ہوئے اس عورت کے پاس پہنچے اور اپنے سامنے پکایا اور بچوں کو کھلایا۔ دوسرے دن عورت اور بچوں کو وظیفہ مقرر فرما دیا۔ دیکھا کہ آپ نے حضرت عمر کو دوسروں کی کتنی فکر تھی۔ حضرت عمر فاروق نے ایسی حکومت کی داغ بیل ڈالی جو آج ہماری ریاست کے چراغ کا کام کر دیتی ہے۔ آج کل کے بڑے بڑے سیاست دان بھی جب آپ کے دور کی تاریخ پڑھتے تو دنگ رہ جاتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو یہ نصیحت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت کرنا تو عمر جیسی حکومت کرو، جن کی زمانے میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیا کرتی تھی اور کسی کے مجال نہ ہوتی کہ ایک دوسرے پر غلط نظر ڈال سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اجازت دی رکھی تھی کہ جس بات میں ان کو شک ہو فوراً ٹوک دیا کریں۔ لوگ بیوقوف اور آزادانہ طور پر امیر المومنین حضرت عمر سے سوال کرتے ہیں اور جواب حاصل کر لیتے ہیں۔ کسی غلطی پر ٹوکنے کی آزادی صرف مردوں ہی کو حاصل نہیں تھی بلکہ عورتوں کو بھی ٹوک دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعلیم کو بہت ترقی دی۔ تمام ملک میں ابتدائی مدرسے قائم کیے۔ مسجد نبوی میں بچوں اور بچیوں کو ابتدائی مدرسہ قائم کیے۔ رعایا کے آرام کے لیے سڑکیں، پل اور مسجد نبوی گئے۔ مسافروں کی سہولت کے لیے مہمان خانے بنائے گئے۔ خزانے کی حفاظت کے لیے ہر صوبے میں بیت المال کی عمارتیں بنائی گئیں۔ کاشتکاروں کے لیے پوری سلطنت میں نہریں بنوائی گئیں۔ اس طرح عمر نے عوام کو آرام پہنچانے کے لیے طرح طرح کا انتظام فرمایا۔ آپ ایک محرم 24 ہجری مطابق 604 ہفتے کے روز اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے والد کا نام عفان ہے۔ آپ کا تعلق قریش کی شریف اور اعلیٰ خاندان سے ہے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ حضرت عثمان بچپن ہی سے نہایت نیک، سچے اور پاک باز آدمی تھے۔ شرم و حیات کے پیکار تھے۔ پاک دامنی آپ کی صاف تھی۔ بے حیائی کی باتوں پر بہت دور رہتے تھے اور ہمیشہ نیک لوگوں کی
صحبت میں رہنا پسند کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دعوت پر اسلام قبول کیا۔ آپ سابقین اور اولین میں سے ہیں۔ آپ کا شمار عشر و مبشر میں ہوتا تھا۔ مکے میں اسلام قبول کرنے والوں پر مشرقوں کی زیادہی حد سے گزرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشے کی طرف ہجرت فرمائی۔ چند دنوں کے بعد مدینہ منورہ کی ہجرت کا حکم ملا تو وہاں ہجرت کر گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی حضرت رقیہ کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ مدینہ منورہ آ کر چند ہی دنوں میں حضرت رقیہ وفات پا گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی بیوی کی جدائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری سے دوری پر بہت دکھ ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کے ساتھ آپ کی شادی کر دی۔ اس لیے آپ کو زوال النورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دل میں دوسروں کے مدد کا جذبہ کھوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ غریبوں، بیووں اور بے قصور کی مدد کر کے خوش ہوتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت اور انکساری کو دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا۔ بارش نہ ہونے کے سبب غلے اور اناج کی پیداوار بہت ہی کم ہو گئی۔ لوگ دانے دانے کو ترس گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک تجارتی مال 100 اونٹنیوں پر لدا ہوا ملک شام سے مدینہ منورہ پہنچے تو لوگوں میں خوشی کی لہریں دوڑ گئیں۔ اتنے میں مدینہ منورہ کے تاجر لوگ دوڑ آئے، اس ارادے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال خرید کر خوب نفع کمائیں۔ حضرت عثمان نے ان سے پوچھا: تم لوگ اسے کتنی قیمت میں خریدو گے؟ تاجروں نے کہا: ہم آپ کو دگنا نفع دیں گے۔ آپ نے جواب دیا کہ اتنا نفع تو مجھے پہلے ہی سے مل رہا ہے۔ تاجروں نے پھر نفع بڑھا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اتنا نفع تو مجھے پہلے ہی سے مل رہا ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا: مدینہ منورہ میں کون سا ایسا تاجر ہے جو ہم سے بھی زیادہ قیمت بڑھا کر آپ سے مال خریدے گا؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا: مجھے اللہ نے ایک کے بدلے 10 گنا کا وعدہ کیا ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ یہ پورا مال مدینے کے غرباء اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس لیے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غنی کا خطاب ادا فرمائیں۔ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں بہت سے نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں، جن کی بیت المال کو منظم کرنا، حجاز میں نہروں کا جال بچھانا اور مدینہ منورہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعریف بھی شامل ہے۔ نئے سڑکیں، پل اور مسافر خانے بنوائے، عوام کے لیے کنویں کھودوائے، سرکاری عمارتوں اور دفتر کا قیام عمل میں آیا اور نئے اسکولوں کا اجرا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تقریباً 12 سال تک خلافت کے فرائض آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 12 سال تک خلافت کے فرائض انجام دیے۔ ابتدائی 6 سال ملک میں امن و امان رہے۔ اس کے بعد خلافت کے دشمنوں کی بغاوت اور سازشیں شروع ہو گئیں۔ باغی دشمن شست کی دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہوئے۔ آپ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ باغیوں نے آپ پر تلوار سے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوا، آپ کی نیکیوں کو قبول فرمایا اور اس کا بہترین اجر عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹی صدی عیسوی کے آخری سال یعنی 600 عیسوی میں یا تو 7ویں صدی عیسوی کے پہلے سال یعنی 601 عیسوی میں شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ والدہ فاطمہ نے ان کا نام اسد رکھا تھا۔ والد ابو طالب نے علی نام رکھا اور پھر اس نام پر دونوں کا اتفاق ہو گیا۔ حضرت علی کے بہت سے لقب ہیں، ان میں سے 3 لقب بہت مشہور ہیں۔ اسد اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کا شیر۔ مرتضیٰ، اس کا مطلب ہے پسندیدہ یا مقبول۔ حیدر، اس کے معنی ہے پھاڑ کھانے والا شیر۔ حضرت علی بچپن ہی سے بہت نیک اور برائیوں سے دور رہتے ہیں۔ ان کو بتوں کی عبادت سخت نفرت تھی۔ کبھی کسی فضول کام میں حصہ نہ لیں اور نہ ہی کھیل کود میں وقت ضائع کیا۔ انہوں نے لٹکپن میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا اور ہتھیار چلانے اور دشمن سے لڑنے کا ڈھنگ بھی سیکھ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن ہی میں 13-14 برس کی عمر میں اسلام قبول کر لیا۔ جس طرح ان کا لڑکپن بے داغ اور پاکیزہ، اس طرح ان کی جوانی بھی بے داغ اور پاکیزہ رہی۔ وہ بڑے شیر زور اور بہادر نوجوان تھے۔ سپاہیگری کے اصولوں اور قاعدوں سے پوری طرح واقف تھے۔ میدان میں نکلتے تو شیر کی طرح جھپٹ کر حملے کریں۔ دشمن کے فوج سے مقابلہ ہو جاتا تو وہ تلوار چلاتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے اور ان کو الٹ کر رکھ دیتے تھے۔ نیک دل اتنے تھے کہ دشمن پر قابو پا کر اس کو معاف کر دیتے تھے۔ جو عمر بڑھتی گئی، جوانی کی یہ خوبیاں اور بھی نکھرتے گئے۔ ہجرت کے دوسرے سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کی شادی حضرت علی سے کر دی۔ ملک عرب میں رہنے والے یہودیہ اور بیت پرست لوگ اسلام کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام قبول کرنے والے کمزور مسلمانوں کے سخاوت جانی دشمن بن گئے تھے۔ وہ اسلام اور مسلمان کو ملک عرب سے نکال دینا چاہتے تھے۔ ہجرت کے بعد ان لوگوں سے مسلمان کی بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ ان میں سے اکثر لڑائیوں میں حضرت علی شریک تھے۔
خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 3 یا 6 دن بعد مدینہ میں موجود تمام صحابہ، مہاجرین اور انصار اور دوسرے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوئے اور ان سب نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پونے 5 سال تک خلیفہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رعیہ کے ساتھ نرمی اور اچھا سلوک کرنے کی تاکید کرتے رہتے تھے۔ اگر کسی گورنر یا دوسرے آفیسر کے خلاف کوئی شکایت ملتی اور وہ صحیح ثابت ہوتی تو اس کے خلاف مناسب کارروائی کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دروازے ہر شخص کے لیے کھلے ہوتے تھے۔ اگر کسی کو انصاف نہ ملتا تو وہ کسی روک ٹوک کے بغیر حضرت علی رضی اللہ عنہ تک اپنی شکایت لے جا سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی شروع ہی سے بڑی سادہ اور پرہیزگاری کی زندگی تھی۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی ہمیشہ ان کا یہی حال رہا۔ آپ کے کمرے میں کئی پیوند ہوتے تھے، ایک معمولی مکان میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ عید سے پہلے لوگوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ کے لباس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، اگر آپ 2 درہم میں کپڑے کا ایک جوڑا خرید لیں اور عید کے دن اسے پہن لیں تو کیا اچھا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں نئے کپڑے پہنوں اور کوفے میں ہزاروں آدمیاں پرانے کپڑے پہن رکھے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ علم کا سمندر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو کمال درجے کی عقل اور سمجھ عطا فرمائی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھی ان کو بہت دانا مانتے تھے اور ان کے رائے کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ آپ فجر کی نماز میں سجدے کی حالت میں تھے۔ ایک ظالم مظلوم نے ظاہر میں بچھی ہوئی تلوار سے ان پر وار کیا۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 60 سال کی تھی۔ ایک پڑوسی کو پیٹ بھر کر کھانا جائز نہیں جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رباعیہ۔ سید امجد حسین قلمی نام امجد حیدرآبادی، پیدائش 1 جنوری 1880 پر 8 حیدرآباد میں پیدا ہوئے، وفات 30 جنوری 1901 حیدرآباد میں۔ شاعری مجموعے ریاض امجد، رباعیات امجد، خارقی امجد، کلیات امجد، خلائیات امجد اور نام ہے یس خادر حسین، قلمی نام ہے ثاقب جیدی، پیدائش 1924 پر 4 کڑپہ آندھرا پردیش میں پیدا ہوئے، وفات کے 19 جون 2013 کڑپہ میں ہوئی۔ شاعری مجموعے انت سالار سفر، اثبات، الماس، ربا، 2 نیم بحری کے، قیصر دوحے وغیرہ۔ یہ ہے نا امجد حیدرآبادی لکھے ہیں 2 اور 3rd 4th ہے نا ثاقب جیدی لکھے ہیں۔
क़वाइद मुस्तक़िल कलमा अज्ज़ाए कलमा इसम वो कलमा जो किसी शख्स, जगह या शाई के नाम के लिए इस्तेमाल होता है इसम कहलाता है। मिसाल सलीम, कड़पा, किताब, हैदराबाद वगैरह, कलम वगैरह कलमा इसमें इसम कहते हैं, कलमे का इसम कहते हैं। ज़मीर वो कलमा जो इसम के बजाय इस्तेमाल होता है ज़मीर कहलाता है। हम, तुम, ये, हो, वो, आप, इनको, हमारा, तुम्हारा, मेरा, इसका वगैरह। सिफ्त उसकी खासियत को बताता है, वो कलमा जो इसम की कैफियत या खासियत खुसूसियात को ज़ाहिर करे सिफ्त कहलाता है। छोटा, काला, गरम, मियाँ, शेर, सफ़ेद, शरीर, सफ़ेद, इसको खूबसूरत, इसे सिफ्त कहते हैं। फ़ेल वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना साबित हो फ़ेल कहलाता है। खेलना, चलना, लिखना, पढ़ना, धोना वगैरह। इसम की मिसाल है वो कलमा जो किसी शख्स, जगह या शय के नाम के लिए इस्तेमाल होता है इसम कहलाता है। ज़ाहिदा जमात शशम में ज़ेर तालीम है। ज़ाहिदा शख्स का नाम को ज़ाहिर कर रहा है। मेरा ताल्लुक़ शहर कड़पा से है। कहाँ से? कड़पा से है। मेरा ताल्लुक़ शहर कड़पा से। कड़पा इस जगह को ज़ाहिर करता है, उसे भी इसम कहते हैं। हर कलम के ज़रिए लिखते हैं। इस जुमले में कलम शय थिंग है वो इसको कहते हैं। इसमें के दो किस्में हैं, इसमें ख़ास, इसमें आम। इसमें आम, इसमें ख़ास। टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेज़ी से मुकाबला किया। इस जुमले में टिप्पू सुल्तान ख़ास शख्स का नाम को ज़ाहिर कर रहे हैं। हमारी रियासत आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश इस जुमले में आंध्र प्रदेश ख़ास जगह से मुनासिब है। मुझे गुलाब पसंद है। इस जुमले में लफ्ज़ गुलाब के ज़रिए ख़ास चीज़ की जानिब इशारा किया गया है। इस जुमले में खत तशरीफ़ अल्फाज ख़ास शख्स, जगह और चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं। इस तरह के अल्फाज को इसम ख़ास कहते हैं, जैसे अहमद, कव्वा, हिमालय, कनवाल का फूल, लोटस। किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह, ख़ास चीज़ के नाम इसको इसम ख़ास कहते हैं। इसमें आम, घर जाओ, कलम अच्छा है, लड़का स्कूल जा रहा है। इन जुमलों में घर, कलम, लड़का आम अल्फाज हैं जो किसी ख़ास जगह, चीज़ या शख्स को इज़हार नहीं करते, बल्कि एक ही तरह के हर चीज़, हर मकाम, हर शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम हर घर को घर ही कहते हैं, हर कलम को कलम ही कहते हैं। कलम का एक नाम लिए तो वो ख़ास हो जाता। कलम को कलम ही कहते हैं तो वो कलम कौन सा भी हो सकता है। तो वो घर कौन सा भी हो सकता है, झोंपड़ी भी हो सकती है, या आरसीसी का घर भी हो सकता है, या महल भी हो सकता है, या फ्लैट भी हो सकता है। कौन सा भी होता है, घर होता है। तो वैसे जब एक पर्टिकुलर एक नाम से बोले तो उसे ख़ास कहते हैं। वो पूरे से कौन लगा घर बोल दिए तो उसे वो होता आम बात है। हर लड़के को लड़का ही कहते हैं। जैसे लड़के का नाम लिए तो ख़ास होता, लड़का या लड़की ऐसा बना है, इसको आम कहते हैं। वो नाम जो एक ही किस्म की हर चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसे इसमें आम कहलाता है। एक कुर्सी नहीं है, कुर्सी आम है। और कुर्सी कौन सी कुर्सी है, उसका एक नाम रहा तो वो क्या होता, ख़ास हो जाता। स्कूल में जलसा है, कौन से स्कूल में जलसा है कि नहीं बोले तो स्कूल में जलसा है बोले, स्कूल में जलसा है मतलब वो आम हो जाता, स्कूल है। अब फलाने स्कूल में जलसा है, अब न्यू स्कूल में जलसा है। न्यू स्कूल का तो एक नाम है, तो न्यू स्कूल में जलसा है मतलब वो क्या हो जाता, ख़ास हो जाता। लड़की खूबसूरत है, लड़की बोले इसमें मतलब लड़की का नाम नहीं लिया तो लड़की का बोलते तो कौन है, किसको तो भी लड़की बोलते हैं तो उसको
عام بولتے ہیں، اس میں عام ہے، وہ عام طور پر یوز کرتے. علم کے بغیر عبادت فضول ہے اور عقل کے بغیر عبادت دردیز ہے. پڑوسی کا حق ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے، خالی جسٹ لطف اٹھانے کے لیے. اردو زبان کا آغاز ہے. اردو زبان کا مقصد ہے طلباء کو اردو زبان کی اہمیت سے واقف کروانا، اردو زبان کی تاریخ کے بارے میں بنیاد معلومات فراہم کرنا، اردو زبان کے آغاز اور ابتدا دور میں زبان کی ترقی کے مختلف مراحل سے واقف فرمانا، یہ مقصد ہے. یہ اردو زبان کیا ہے پورے میں شارٹ کٹ میں بول دوں گی. ہمارے ہندوستان میں عوامی زبانیں میں براکت و پالی اور وپھر نشین شوریسی زبانیں اہم ہیں. پراکرت و پالی واپ بھر نشین شورسینی زبانیں اہم ہیں. سنسکرت مذہبی زبان ہونے کی بنا پر تمام زبانیں سے افضل اور مقدس سمجھی جاتی ہے. تو اسی سنسکرت زبان کو افضل اور مقدس سمجھ جاتے. شورسی زبان کی ایک شاخ کھڑی بولی ہے. شورسی زبان کی ایک شاخ کیا ہوتی ہے؟ کھڑی بولی کہلاتی. کھڑی بولی اردو زبان کی بنیادی بنی. کھڑی بولی کیا ہوتی ہے تو اردو زبان کی بنیادی بن گئی. اور ہندی، عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کے ساتھ مل کر کھڑی بولی زبان کی ابتدا ہوئی. یہ کھڑی بولی 19ویں صدی میں اردو مولوی ہندوی یا ہندوستان سے تبدیل ہو کر اردو زبان بنی. دکن کے علاقے میں اس زبان کو دکن اردو کہتے ہیں. دکن اردو کے پہلے شاعر ہیں مصنف حضرت خواجہ بندے نواز ہیں پہلے شاعر. 1327 میں محمد بن تغین نے ملک کا یہ پایا تخت دہلی سے دکن منتقل کیا اور موجود مہاراشٹر کے شہر دیوگری کو دولت آباد کے نام سے ترقی دی. دولت آباد ہندوستان کا پایا تخت بن گیا. دکن اردو کو دکن سے شمالی ہندوستان لے گئے. دکن اور اردو شمالی ہندوستان میں تعریف بول چال کی زبان کی حیثیت رکھی. 1700 میں ولی دکنی شمالی ہندوستان کو گئی. دکنی اردو زبان میں وہاں کے لوگوں کو شعر و شاعری کی زبان بنائی گئی. 1700 میں ولی دکنی شمالی ہندوستان کو گئے. دکنی اردو زبان میں وہاں کے لوگوں کو شعر و شاعری کی زبان بنائے. 10-20 برس کے بعد یہ زبان ترقی کر کے سارے ہندوستان میں اردو کے نام سے مقام حاصل کی. اردو زبان بن گئی. 10-20 سال کے دوران پورے شمالی ہند میں یہی زبان شعر و آداب کی زبان بن گئی اور اس زبان کے قابل بن گئی. یہ ہے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے پورے سبق کا. ایک بار پھر سے میں پورا بولوں گی. ہمارے اردو زبان کا آغاز ہمارے ہندوستان میں عوامی زبانوں میں
پیراکرت و پالی واپ بھرنشین شورسینی زبانیں اہم تھیں۔ سنسکرت مذہبی زبان ہونے کے بہانے پر تمام زبانیں سے افضل اور مقدس سمجھی جاتی ہے۔ شورسینی زبان کی ایک شاخ کھڑی بولی ہے۔ یہ کھڑی بولی اردو زبان کی بنیاد بنی۔ ہندوستان عربی، فارسی اور ترکی زبان کے ساتھ مل کر کھڑی بولی زبان کی ابتدا ہوئی۔ یہ کھڑی بولی 19ویں صدی میں اردو مالی ہند یا ہندوستان سے تبدیل ہو کر اردو زبان بنی۔ دکن کے علاقے میں اسی زبان کو دکنی اردو کہتے ہیں، اور دکنی اردو کے پہلے شاعر اور مصنف ہیں حضرت خواجہ بندے نواز کہلاتے ہیں۔ 1327 میں محمد بن تغلق نے ملک کا پایہ تخت دہلی سے دکن منتقل کیا اور موجودہ مہاراشٹر کے شہر دیوگری کو دولت آباد کے نام سے ترقی کی۔ دولت آباد ہندوستان کا یہ پایہ تخت بن گیا۔ دکن اردو کو دکن سے شمالی ہندوستان لے گئے۔ دکنی اردو زبان شمالی ہندوستان میں بول چال کی زبان کی حیثیت رکھی۔ 1700 میں ولی دکنی شمالی ہندوستان کو گئے۔ دکنی اردو زبان میں وہاں کے لوگوں کو شعر و شاعری کی زبان بنائی۔ 20 برس کے بعد یہ زبان ترقی کر کے ساری ہندوستان میں اردو کے نام سے مقام حاصل کیے۔ اردو زبان یہ ہے لاسٹ خلاصہ اس کا۔ اس میں خاص کی قسمیں۔ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا کہ کسی خاص جگہ، مقام یا شخص کے نام کو اسم خاص کہتے ہیں، لیکن اشخاص کے اسم خاص کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ اسم خاص کئی قسم کے ہوتے ہیں: علم، عرف، لقب، خطاب، تخلص۔ علم وہ خاص نام جو کسی شخص کی پیدائش کے وقت رکھا جائے، علم کہلاتا ہے۔ جیسے سید عبداللہ احمد علی خان، رحیم النساء بیگم، ثمینہ نوشین وغیرہ۔ وہ خاص نام جو پیدائش کے وقت رکھا جائے اسے علم کہتے ہیں۔ وہ خاص نام جو پیدائش کے وقت رکھا جائے اسے علم کہتے ہیں۔ اسم خاص کی قسمیں۔ اسم خاص کی قسم میں علم ایک قسم ہے۔ عرف، علم کے بعد عرف، وہ چھوٹا سا نام جو محبت یا غیرت کی وجہ سے عام ہو جاتا ہے، عرف کہلاتا ہے۔ وہ نام جو لاڑ و پیار سے، حقیرت سے عام ہو جائے، عرف کہلاتا ہے۔ چھوٹو موٹو، کالو جیسے۔ لقب، وہ نام جو کسی شخص کو اس کی خاص خوبی یا بزرگی وصف کی بنا پر عوام میں عام ہو جائے، لقب کہلاتی ہے۔ کلیم اللہ، موسیٰ۔ لقب وہ خاص نام جو کسی عادت یا خصلت یا خاصیت کی بنا پر عوام میں عام ہو جائے، لقب کہلاتے ہیں۔ خطاب، وہ جو نام بادشاہ حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کی خدمات یا کارنامے کی وجہ سے انعام دیا جائے، خطاب کہلاتی ہے۔ وہ عزیزی نام جو حکومت کی طرف سے انعام کے طور پر دیا جاتی ہے، خطاب کہلاتی ہے۔
تخلص وہ قلمی نام جو شاعر اپنے کلام میں اپنے نام کی جگہ استعمال کرتا ہے تخلص کہلاتا ہے۔ وہ چھوٹا سا نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں تخلص کہلاتا ہے۔ ولی محمد میر ایسا جیو جیسا کہ آپ کو کل مرنا ہے اور سیکھو ایسا کہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ مہاتما گاندھی۔ بادشاہ کون ہے؟ نہیں ہے۔ مقصد ہے اردو شاعری کے مشہور صنف غزل کا تعارف پیش کرنا، طلباء میں ادبی ذوق کو پروان چڑھانا، اخلاقی اقداروں کو فروغ دینا، شاعر و آداب سے لطف انداز ہونے کا سلیقہ پیدا کرنا۔ شاعری کا تعارف۔ نام: علی سکندر، تخلص جگر، پیدائش 6 اپریل 1890 میں مراد آباد اتر پردیش میں پیدا ہوئے، وفات 9 ستمبر 1960 کونڈھا اتر پردیش۔ شاعری مجموعے آتش گل، شائع طور، باقیات جگر وغیرہ۔ ایوارڈ: ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 1949 پر 8۔ غزل: جگر مراد آباد۔ علی سکندر بلاتے ہیں، ان کا اصل نام علی سکندر ہے، جگر مراد آباد لکھے ہیں۔ اشعار کی تشریح۔ جگر مراد آباد غزل کے مطلع میں کہتے ہیں کہ بلائے مصیبتوں اور پریشانیوں لاکھ ہو سکتی ہیں، مگر سکون حاصل کرنے کی جگہ صرف اپنا گھر ہوتا ہے۔ جگر کہتے ہیں کہ انسان کا دل انسان کے لیے رہنما جیسا ہے، اور وہی دل اس کے حق میں قاتل لٹیرا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دل ہی انسان کا دوست بھی اور دشمن بھی۔ دنیا کے اس گلشن میں ہر جگہ پھول کھلے ہوئے ہیں، اب یہ انسان کی قسمت ہے کہ اس کے دامن کو کتنا پھول ملے۔ جگر کہتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں ہر طرح کے محفل میں شرکت کی، لیکن کبھی کسی کا اثر قبول نہیں کیا، یعنی دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے دل نہیں لگا۔ انسان سادہ طبیعت رکھنے کے باوجود فطر ترنگی اور دلچسپی چاہتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی زمین پر بیٹھا ہوا ہو لیکن آسمان کے خیالوں میں مغروق رہتا ہے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ ہر طرح کی آزادی کے باوجود انسان اپنے کام پورے نہیں کرتا اور ادھورا چھوڑ دیتا۔ دکھاوے کے لیے بڑے بڑے دعوے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جگر کہتے ہیں، پیارے دوست، یہاں کسی کا کوئی اعتبار نہیں، خوشیاں اور غم سب عارضی ہوتے ہیں۔ تھرڈ کلاس سے 8th کلاس تک میننگز تو اس میں ہی رہتے ہیں، اپوزٹس اور واحد جمع میں ایک ویڈیو میں بتاؤں گی پورا ایک ساتھ لکھ کے۔ قواعد: اسم عام کی قسمیں۔ اسم عام کے 5 قسمیں ہیں: اسم ذاتی، اسم کیفیت، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، اسم جمع۔ اسم ذاتی وہ اسم جو کسی کی ذاتی اصول یا خصوصیات کی بنا پر رکھا جائے اسم ذاتی کہلاتا ہے۔ اسم ذاتی کسی چیز کا وہ نام ہے جس سے اس چیز کی حقیقت دوسری چیزوں سے الگ سمجھی جائے۔ مثال: گھوڑا تیز دوڑتا ہے۔
اس جملے میں گھوڑا اسم ذات ہے جو اپنے رفتار کی وجہ سے الگ پہچانتے ہیں۔ اس میں کیفیت ہے وہ اسم جس سے کوئی حالت یا کیفیت یا احساس کا اظہار ہو کیفیت کہلاتا ہے۔ اس کیفیت وہ اسم ہے جو کسی کیفیت یا حالت کو ظاہر کرے۔ اس جملے میں بھوک اسم کیفیت اور ہے جو کسی کی حالت بتلاتا ہے۔ مجھے بھوک لگی ہے، بھوک کیفیت ہے، بھوک لگی ہے۔ یہ نہ دکھائی نہیں دیتا کہ لیکن انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، کیفیت ہے۔ بھوک نہیں دکھائی دیتی لیکن محسوس کیا جاتا ہے۔ اس میں آلہ کسی اوزار یا آلے کے نام کو اس میں آلہ کہتے ہیں۔ اس میں ظرف وقت یا جگہ کا نام کو اس میں ظرف کہتے ہیں۔ وہ اسم جو جگہ، مقام یا وقت اور زمانے کو اظہار کرے اس میں ظرف کہلاتا ہے۔ اسکول اس میں ظرف ہے۔ اس میں جمع وہ اسم ہے جو لفظ کے اعتبار سے واحد ہو لیکن یعنی معنی کے اعتبار سے جمع ہو۔ قطار میں کھڑے ہوں۔ فوج بھی اس میں جمع میں آ جاتا۔ وہ اسم جو بطور ہر واحد ہو لیکن حقیقت میں کئی اسموں کا مجموعہ ہو۔ فوج بھی اس میں آ جاتا۔ تعلیم انسانی بنیادی کمال کا اظہار ہے۔ ڈاکو کی توبہ مقصد ہے اردو ادب میں ڈرامہ نگاروں اور مکالمہ نگاروں سے متعلق طلباء کو آگاہ کرنا، طلباء میں گفتگو سلیقہ اور ادب و تہذیب کو فروغ دینا۔ اس ڈرامے کا مقصد یہ بتانا کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ انسان میں عقل مندی، حکمت و دانائی سے سوچنے کا سلیقہ پیدا کرنا بھی اس ڈرامے کا اہم مقصد ہے۔ ڈاکو کی توبہ ڈرامہ کردار جگہ ایک خطرناک ڈاکو اور باواجی ایک نیک دلساد ہو۔ پہلا منظر جنگل